مجھے تھوڑا سا ایک چیز جو میں ہمیشہ گلا کرتی ہوں، میں بہت ساری چیزیں اور وہ آپ سے پوچھوں گی، لیکن جو سب سے پہلی بات سر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ کہ آج جب آپ لوگوں کے حق میں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا اور خارج کر دی گئی جے یو آئی کی جو وہ تھی درخواست تھی کہ نہ ابھی اوتھ ہو سہیل آفریدی صاحب کا، تو سر سب سے پہلے جنید اکبر صاحب نے بیان دیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ سر یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بڑا سلیکٹڈ قسم کا جو ہے وہ عدلیہ کو اور اداروں کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اگر آج یہ سماعت کے لیے لگ جاتی درخواست تو آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، لیکن آپ کے حق کا فیصلہ آ گیا تو آپ نے بڑی تعریف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں چیئرمین عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے ہمیشہ سے عدالتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور ہمیشہ سے عدالتوں کو سٹرینتھن کرنے کی بات کی ہے، اور ہم نے کبھی یہ نہیں مانگا عدالتوں سے کہ ہمیں ریلیف ملے، لیکن یہ ضرور مانگا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں۔ جب ہم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تنقید کرتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ انصاف تو دور کی بات، ہمارے چیئرمین صاحب کی اور ہمارے کیسز لگتے تک نہیں ہیں، تو پھر تو گلہ بھی بنتا ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور نہ صرف ہمیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کو نظر آتا ہے۔ آج کا فیصلہ یا کل کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا کلیئر تھا، پہلے دن سے ہی کلیئر تھا، اور یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جو ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اسی لیے تو انہوں نے نومینیشن پیپر جمع کیے تھے۔ لیکن جب ان کے پاس رکا پہنچا پاور کوریڈور کی طرف سے، ان کو احکامات موصول ہوئے کہ آپ نے اس کو متنازع بنانا ہے، تو 11 آر کے اوپر جو ہے گورنر صاحب تو آلریڈی کر چکے تھے، لیکن باقی جماعتیں جو ہیں انہوں نے بھی 11 آر کے اوپر پھر شور مچانا شروع کیا کہ جی یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ حالانکہ ان کا شمولیت، ان کی نومینیشن پیپر جمع کرنا ہی اس بات کی کا ثبوت ہے کہ یہ جو ہے اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہی دن ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا، آج تو جو ہے اوتھ کو ہوئے دوسرا دن ہو جانا چاہیے تھا، تو اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جلال خان صاحب سر یہ جو بات کر رہے ہیں مینا خان صاحب، یہ درست بات ہے ویسے تو، دیکھیں جس جماعت کی حکومت ہے، جس کے پاس میجورٹی ہے، یہ ان کا پریروگیٹو ہے، وہ جس مرضی کو چیف منسٹر لگائیں۔ اس بات کو لے کر اتنا جو ہم نے دیکھا کہ ایک واویلا کیا گیا، اور ابھی بھی جے یو آئی اور آپ لوگوں کا بھی کہیں نہ کہیں یہ موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے صوبے میں حالات بہتر نہیں بلکہ مزید خراب ہوں گے، تو سر جس جماعت کی حکومت ہے یہ ان کا رائٹ ہے اس کو اس طریقے سے چیلنج کرنا، اور پھر جب چیلنج کرنے کا اصل وقت آیا کہ آپ لوگ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے الیکشن میں حصہ لیتے پراپرلی، آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، وہاں پر بھی آپ لوگ نہیں کھڑے اور اب آپ تنقید کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے۔ اصل میں پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے کہ اگر کل کو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے تھے اور تب اسٹیبلشمنٹ ٹھیک تھی، اور آج جب اس اسٹیبلشمنٹ ان کو منہ نہیں لگا رہی ہے تو آج اس کے خلاف یہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ کل تک جب عدلیہ ان کے فیور میں فیصلے دیتے تھے تب عدلیہ بہت اچھی تھی، آج جب اس کے خلاف میں فیصلے دے رہے تو ان کا اصل میں مقصد اور ان کا جو ذہنی بیماری ہے، ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ انفیکٹ ان کے خلاف آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں گے، تنقید برائے اصلاح کریں گے، لیکن یہ تنقید برائے اصلاح نہیں، وہ تنقید کو برائے تنقید سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات رہی جو حلف برداری اور نئے سی ایم کی نومینیشن کی، بالکل ان کو جو ہے حق ہے اپنے جس کو سیلیکٹ کرتے ہیں، جس کو لاتے ہیں، اور وہ آگے انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے الیکشن کر دی ہے، لیکن ایک غیر آئینی طریقے سے میں ابھی بھی اس کو کہوں گا کہ آپ کا ایک سی ایم ہوتے ہوئے اس کا استعفیٰ، اس کا ریزائن ایکسپٹ نہیں ہوا ہے، تو آپ دوسرے سی ایم کو کیسے آپ جو ہے الیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا بڑا ہی سخت لفظ ہے کہ آپ کہیں کہ کسی نے آئین کے خلاف جا کے کوئی کام کیا ہے، 48 آورز ایگزاسٹ ہو جائیں تو جو استعفیٰ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ ایکٹیو، وہ ویلڈ ہو جاتا ہے۔ سر 48 آورز ایک استعفے کے بعد نہیں، 2 استعفوں کے بعد جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوئے۔ آئین میں اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی پروویژن نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا کہ گورنر کا دستخط چاہیے اس استعفے کے اوپر۔ دیکھیں جو فرسٹ ان کا جو 8 تاریخ کو انہوں نے ریزائن دیا ہے، آئین کے آرٹیکل 130 پہ یہ کلم کلا لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ہینڈ ریٹن ریزائن دیں گے۔ فرسٹ جو 8 تاریخ کو جو انہوں نے ریزائن دیا تھا، وہ ریزائن انہوں نے ٹائپنگ سے بھیجی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ تو ایکسپٹ ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ جب 11 تاریخ کو انہوں نے
دوسری ریزائن دے دی وہ ہینڈ ریٹن تھی, وہ گورنر صاحب کو ریسیو نہیں ہوئی تھی. جب ریسیو ہو گئی تو اس کے بعد جو ان کو 48 گھنٹے, ان کو جلدی کیا تھی؟ مطلب اگر ایک دن یہ ڈیلے ہو جاتے تو کون سا ان کے اوپر پہاڑ پوچھنا تھی؟ آپ لوگ دیر کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اور سر ایک بڑا باریک اس کے اندر نقطہ ہے جو آپ لوگ جس کا جواب نہیں دے رہے. آپ کو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بات پتہ ہے کہ غیر آئینی طریقے سے ہوا, آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی مانوں غیر آئینی طریقے سے ہوا, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی عدلیہ کو, سینئر ججز کو اس بات کا نہیں پتا کہ آئینی چیز کیا ہوتی ہے اور غیر آئینی کیا ہوتی ہے؟ عدالت نے تو سر نہیں سپورٹ کیا نا آپ لوگوں کے موقف کو. نہیں, عدالت نے تو ہمارے موقف کو نہیں, ان کی موقف کو سپورٹ کیا. لیکن میں ابھی اسی بات پہ آ رہا تھا کہ بھئی ان کو جلدی کیا تھی؟ اگر ایک دن یہ ڈیلے کر لیتے تو ان کے اوپر کون سا پہاڑ ٹوٹنا تھا؟ ان کی ویسے بھی تعداد پوری تھی, انہوں نے اپنا ہی سی ایم لانا تھا, کوئی اور کسی اور پارٹی کا سی ایم نہیں آ سکتا تھا. تو لہٰذا ان کو جو ہے جلدی تھی. آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے جلدی تھی, کیا وجہ تھا, کیا ریزن تھی. چلے آئی ایم گلیڈ کہ آپ مان رہے ہیں کہ سی ایم انہی کا آنا تھا, کیونکہ اس سے پہلے تو سر بڑی کانسپریسی تھیریز تھیں کہ ان کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہیں, یہ اپنا چیف منسٹر واپس لا نہیں سکتے, لیکن اب ہو گیا تو آپ مان رہے. بالکل ان کے ساتھ نمبر پورے تھے, اور اصل میں جو ہے نمبر پورے تھے, لیکن جو وہ حلف والے ایفیڈیوٹ والے ممبرز ہیں شاید ان کے اوپر جو ہے ابھی تک اس طرح کی سچ ورکنگ نہیں ہوئی. اور میں نے تو آپ نے شاید میری ایک سپیچ نہیں سنی ہوگی, میری اپنی اسمبلی فلور پہ 2 مہینے پہلے میں نے, جب اس کا نام و نشان تک نہیں تھا سہیل افریدی کا, میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جی میں نے بالکل سنی ہے, میں ذرا سر آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ. جلال صاحب, مینا صاحب کو جو ہے گفتگو میں شامل کر لوں. سر پہلے تو یہ ایک بات جو یہ کہہ رہے ہیں نا جلال خان صاحب, یہ ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے, پہلے اس پہ رسپونڈ کر دیں. جلدی کیا تھی؟ آپ لوگوں کے نمبرز پورے تھے, آپ سیکیور تھے, آپ کو پتا تھا کہ آپ کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے وہ جیت جائے گا, تو پھر کس بات کی جلدی تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جو کوئی حلف نامے والے ایفیڈیوٹس ہیں ان پہ ابھی کام نہیں ہوا تھا. جی چیئرمین عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. یہ جلال خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہینڈ ریٹن, آئین کے آرٹیکل 130 سب کلاس 8 کے اندر ہینڈ ریٹن کئی نہیں لکھا, انڈر ہینڈ لکھا ہے. انڈر ہینڈ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر دستخط کریں گے. تو ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آئین کے آرٹیکل کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ 48 گھنٹے کے لیے آپ انتظار کریں گے, اور کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایکسپٹ ہوگا, بلکہ دا ٹائم وہ ریزائن ٹینڈر کرتا ہے اسی ٹائم جو ہے یہ ایکسپٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے بائی لیٹرل ریزگنیشن, ایک ہوتا ہے یونیلیٹرل. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر یہ یونیلیٹرل ریزگنیشن ہے اور وہ آٹومیٹیکلی ایکسپٹ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو ذرا پڑھنا چاہیے, پھر بات کرنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, ان کو میرے خیال میں ہر اس بندے کو شرم آنی چاہیے جو نیشنل میڈیا کے اوپر یہ بات کرتا ہے کہ جو ایفیڈیوٹ والے ہیں, ایفیڈیوٹ کس نے لیا ہے ذرا بتائیں نا, کہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ منتخب ہو جائیں لیکن ہمیں ایفیڈیوٹ دے. قوم کو بتائیں کہ جی اتنی ہم جمہوری ہے کہ ہم لوگوں سے جو ہے پہلے ایفیڈیوٹ لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر وہ ان کو چھوڑتے ہیں کہ چلے جی آپ الیکٹ ہو جائیں اور کسی بھی ٹائم جو ہے ہم آپ کا تختہ الٹا سکتے ہیں. کوئی جلدی نہیں تھی. جلدی اس بات کی تھی کہ ہم آئین کو ماننے والے ہیں, قانون کو ماننے والے ہیں. آئین کے اندر واضح ہے کہ 4 کروڑ آبادی کا چیف ایگزیکٹو ایک دفعہ استعفیٰ دیتا ہے انڈر ہز ہینڈ, دوبارہ استعفیٰ دیتا ہے اپنے ہینڈ ریٹن انڈر ہز ہینڈ, فلور آف دا ہاؤس کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں, خود جو ہے نئے آنے والے سی ایم کو ووٹ دیتا ہے. اب اس کے بعد ابہام کیا رہتا ہے؟ کل کو گورنر صاحب کہیں کہ جی علی امین صاحب آئے اور یہاں پہ بائیو میٹرک کرے, کہ جی علی امین صاحب آئے اور یہاں پہ جو ہے وہ میٹھی یا کڑوی چائے اس کے منشا اور اس کے خواہش کے مطابق تو ہم نہیں کر سکتے. ایک بائنڈنگ فورس ہے, گرین بک ہے, جس نے جو کہ ایک بائنڈنگ فورس کا کردار ادا کرتا ہے کانسٹیٹیوشن, اس کے اندر جو لکھا ہے ہم نے اکارڈنگ ٹو دی بک جانا ہے. اور ہمارا کلیم, ہمارا کیس وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر جو ہے مہر ثبت کی ہے. مرحلہ پہلا جو ہے وہ الیکشن کا اور اوتھ کا ہم جو ہے آلریڈی جیت چکے ہیں, سیاسی محاذ پہ بھی اور عدالتی محاذ پہ بھی.